पोप फ्रांसिस की ज़िंदगी पिछले 13 सालों से वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर रहे हैं और उन्होंने दुनिया में अमन के लिए, दुनिया में आजकल जो माहौलियाती रिस्क हैं उनके लिए जो अपना किरदार अदा किया है वो हमेशा के लिए याद रहेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी रहलत से एक दिन पहले उन्होंने जो अपनी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि गाज़ा में जो जंग और हथियार हैं उनको बंद किया जाए। दुनिया एक अजीम ह्यूमैनिटेरियन से आज उनसे जुदा हो गया, एक अजीम ह्यूमैनिटेरियन, और इस दुख में सारे रिलीजियस फेथ्स वाले अपने क्रिश्चियन भाइयों और बहनों के साथ बराबर के शरीक हैं। सिंध सूबा हमेशा एक इंक्लूसिव, हर मज़हब, हर ज़ात, हर किस्म के लोगों के साथ एक हारमनी वाला सूबा है और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे सिंध के लोग इस दुख में हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हैं। और देखें, ये मैंने आपको कई बार कहा था, आप लोग मीडिया वाले भी नहीं मानते थे, लेकिन अब शायद मान जाएं कि जी जुलाई से इस पे काम नहीं हुआ। जुलाई में थोड़ा बहुत हुआ था, वो भी काम नहीं हुआ था। मैं कुछ लाख रुपयों का इधर मट्टी इधर उधर की थी जो उन्होंने, उसके बाद काम नहीं हुआ। तो ये कौन थी? जुलाई में तो बहुत ही एहतराम के साथ, शायद आपको भी पता नहीं था कि कोई ऐसा मंसूबा है, सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। ये भी कहा जा रहा है कि अब जी पीपल्स पार्टी क्यों निकली है, इसलिए सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं कि उन्होंने ये बदगुमानी पैदा की कि खामखा के इफ्तिताह दिखा के, जो कि इफ्तिताह भी नहीं थे, वो पता चल गया सबको कि इफ्तिताह भी वो नहीं थे इस सूबे के लोगों के अंदर। इसलिए फिर हमने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोचा कि वो खुद लोगों के पास जाएं और उन्हें हकीकत बताएं। तो इसलिए जल्द से जुलूस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का अप्रूवल एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है, एकनिक ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकनिक में उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बात पर मैं नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म। हाँ, जो पानी के मसाइल हैं, जो हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा, ये हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के एड्रेस होगा, ये हम बेटर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर से एड्रेस होगा, जो हम बता चुके हैं। सिंध हुकूमत ने तो सबसे पहल की है, इसमें स्पीयर हेड है, पीपल्स पार्टी ने की है, बाकी बाद में आए सारे, चाहे वो कोई अपोजिशन की जमातें हो, चाहे जो अपने आप को कौम परस्त कहते हो, इन सब ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में काम शुरू किया था। सिंध हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सीसीआई में ये केस डाल दिया था। सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एकनिक में रुका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मैं उनके लिए ऐसी बात नहीं करूँगा। इसलिए एक ही कॉज है हमारा, इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? कोई इस नहीं कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। मैं अगेन ये कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। बहुत गौर से देखिए, अगर हम फेल हो गए हो ना, मैंने तो बहुत पहले कहा था भाई, अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझें कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हो ना, लेकिन आप एक चीज़ जो कि बनी नहीं रही, वो रोकी हुई है, हमने अप्रूवल नहीं होने दिया, उसके बावजूद अगर आप इस नहज पे बातों को ले आएंगे, जैसे मैंने कहा ना, एहतजाज ज़रूर करें, रोड ब्लॉक करें, लोगों को तकलीफ़ हो, तो कोई और फैक्टर्स प्ले इन कर सकते हैं। वो क्यों नहीं समझ आ रही कि क्या किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। अगेन मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, शायद वो ये सोच नहीं रहे
وکیل برادری جو ہے ان کی پہلے بھی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے, جمہوریت کی بحالی کے لیے کنٹریبیوشن رہی ہے, اور ہم اس سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. صرف ایک ان سے درخواست ضرور ہے, احتجاج کریں, ضرور کریں, لیکن جو لوگوں کو تکلیف آ رہی ہے اس کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیں, تھوڑا سا خیال کر لیں. احتجاج کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ روڈ بلاک کر کے احتجاج کرنا, اپنے سندھ کے لوگوں کو ہی تکلیف میں ڈالنا, کیا یہ مناسب ہے؟ جو میرے پاس ویڈیوز آئی ہیں, ایمبولینسز کو روکا گیا ہے, پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے, وہاں پہ مویشی ہیں, ان کے مالکان شدید تکلیف میں ہیں. برائے مہربانی احتجاج اپنا جاری رکھیں. ہم آپ کے احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو تکلیف میں نہ لائیں. احتجاج کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, روڈ سے آپ ہٹ کے سائڈ روڈ کھلا رکھیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ جتنے بھی لوگ ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب روڈ پہ ہوتے ہیں نا تو ہم شاید کم گنتے ہیں, جب ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لاکھوں لوگ جمع ہیں یا کروڑوں لوگ جمع ہیں. آج سے کچھ دنوں پہلے, 3 دن پہلے غالباً, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے, جو میں نے سنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہمیں ڈائریکشنز آئی ہیں کہ آپ انگیج کریں. ہم نے اسی وقت اس کو ویلکم کیا. شرجیل انعام میمن صاحب نے جو پارٹی لیڈرشپ اور سب صلاح مشورے کے بعد کہا جی ہم اس کو بالکل ویلکم کرتے ہیں. اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب کا فون آیا, اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا. تو وہ انگیجمنٹ انہوں نے کی تو ہے, اور میں وفاقی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں درست نہیں ہیں اس وقت, انہیں جلد ایکشن لینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں, آج جہاں تک مجھے پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب ٹرکی جا رہے ہیں, کل شاید واپس آ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب, ایون انگریزوں نے جب اپر رائپیرین نے اسکیمز بنانی چاہی تو لوور رائپیرین کے اعتراض پہ انگریزوں نے اسکیمز, جب انگریز حکومت کرتا تھا اس ملک پہ, اس خطے میں, انہوں نے نہیں الاؤ کیا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب انصاف سے کام کریں گے, مجھے پوری امید ہے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہیں اس کے, سب کو پتہ ہے. فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے ملک میں, کاشتکاروں کے بہت ایشوز ہیں. اس سال جو گندم کے ساتھ ہو رہا ہے, پچھلے سال ہوا, اس سال دوبارہ ہو رہا ہے. پچھلے سال ہم نے تو گندم خریدی تھی, ہمارے پاس ابھی تک 13 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی ہے سندھ حکومت کے پاس. پنجاب حکومت نے پچھلے سال بھی نہیں خریدی, اس سال بھی نہیں خریدی. اسکیمیں اناؤنس کر رہی ہے جن کا میرا خیال ہے, خیر وہ میں نہیں کہوں گا, اچھی بات ہے وہ اسکیمیں اناؤنس کر رہی ہے. میں نے کل ٹیلی ویژن پہ ایک پنجاب کے فارمرز ایسوسی ایشن تھی, کوئی میں نام بھول گیا ہوں, ایک بزرگ شخص تھے جو انٹرویو دے رہے تھے, اور وہ بہت, یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں, وہ بہت ناراض تھے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اگلے سال فارمرز کوئی گندم کاشت کریں گے تو ان کی بھول ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اپنی کھپت کے لیے گندم کاشت کریں گے, نہیں تو ہم کسی اور فصل پہ چلے جائیں گے اگر مجھے اتنا نقصان ہوگا. تو یہ آنکھیں سب کو کھولنی چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو میں ہم نے کرنا کیا چاہیے. اس وقت گندم میں ہماری پاکستان کی ایوریج جو پروڈکشن ہے وہ 30 من فی ایکڑ ہے. ہندوستان جو برابر کا ملک ہے اس میں 45 سے 50 من فی ایکڑ ہے. چائنا ٹیکنالوجی میں بہت آگے, اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے, 60 سے 65 من فی ایکڑ ہے. اگر ہم 30 من سے 50 نہیں جو انڈیا کر رہا ہے, بیچ میں آ جاتے ہیں, 40 من کر لیں اگلے 1-2 سال میں, تو یہ 30% اضافہ ہے. 30% اضافے کا مطلب ہے آپ نے 30% ایڈیشنل زمین آباد کر لی, تو آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اسی طریقے سے کاٹن آ جائیں, دوسرا آپ کا جو مین اسٹیپل کراپ ہے. آج سے 20 سال پہلے ہم 14 ملین بیل کاٹن کی کرتے تھے آباد. ہمارے ساتھ والے ملک, مجھے نمبر اس وقت یاد نہیں ہے, وہ اپنی پروڈکشن 3 گنا کر چکے ہیں, زمین زیادہ آباد کر کے نہیں, وہ کر چکے ہیں اپنی پروڈکشن بہتر کر کے, پر ایکڑ ییلڈ بہتر کر کے. ہم 14 ملین سے 6-7 ملین پہ آ گئے. اس پہ کام کریں نا, کیا ہوا ہے ہمیں, ان چیزوں پہ ہم کام کریں کہ کس طریقے سے ہم کلائمیٹ چینج, ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ٹائمنگ چینج ہو رہی ہے, اس پہ آئیں, سب ساتھ مل کے کام کریں. جہاں تک ریگستان کو آباد کرنے کی بات ہے, بہت باتیں کرتے ہیں لوگ, کرتے ہیں ہندوستان نے اندرا کنال کر دیا. میں آپ سب سے کہتا ہوں چیٹ جی پی ٹی پہ لکھ لیں کہ واٹ ہیز بین دی فائنینشیل یا اکنامک امپیکٹ آف اندرا کنال جو انہوں نے بنایا ان انڈیا, وہ آپ کو پورا کیجیے. ہاں ہوا تو ہے, زمین بھی زیادہ آباد ہوگی تو صحیح نا, پانی لے جائیں گے, لیکن فائنینشلی لاس ہے. وہاں پہ بھی زمینداروں کو, لوگوں کو تکالیف ہوئی ہیں, اس لیے اپر رائپیرین کو مل جاتا ہے, لوور رائپیرین کو ملتا ہے. ہم اس ٹائپ کی چیزیں کرتے کیوں ہیں؟ پانی کا جہاں تک مسئلہ ہے, 1945 میں اس وقت سندھ پنجاب اگریمنٹ جو ہوئی تھی, سندھ پنجاب اپر لوور رائپیرین, یہ سمپل بات ہے, جو اگریمنٹ ہوئی تھی اس کے اندر جتنا پانی انڈس میں تھا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا تھا.
1945 کے سندھ پنجاب اگریمنٹ کے اندر سکر براج کا تو ذکر ہے اس لیے کہ وہ بنی ہوئی تھی 45 میں، 1932 میں بن گئی تھی. غلام محمد یعنی کوٹری براج بنی نہیں تھی لیکن اس کا بھی ذکر ہے اس میں، اس لیے کہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا پانی. اسی طریقے سے گڈو براج بنی نہیں تھی، اس کی بھی ایلوکیشن ہے، اس لیے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا پانی. اسی طریقے سے پنجاب کی بہت ساری نہریں ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ جی جتنا پانی موجود ہے یہ سب کام ہو سکتا ہے، اور انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا. مزید ایریا کو کاسٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی اریگیشن پریکٹسز بہتر کرنی ہوں گی. آپ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس پانی موجود ہے. اس وقت آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے ایڈیشنل نہروں کے لیے. بہت سمپل بات ہے. این ایف سی کے اوپر میں نے کئی بار اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز میں بھی کہا ہے، اور کل مجھے ایک خط ملا جو 19 اپریل کو ہے نا، یہ نہیں پرانا، 19 اپریل کو ایک خط فیڈرل فائنانس منسٹر جو ہیڈ کرتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کو، انہوں نے خط بھیجا ہے. 1 سال اور کتنے 2 مہینے ہو گئے تقریباً حکومت کو آئے ہوئے، یعنی 14 مہینے بعد خط بھیجا ہے کہ سندھ اپنا نمائندہ ہے. اس لیے این ایف سی کے اندر فائنانس منسٹر ممبر ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ ممبر نامنیٹ کرتی ہے صوبائی حکومت، وہ ممبر ہوتا ہے. تو آپ اپنا نمائندہ نامنیٹ کریں 14 مہینے بعد. کل میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ خط آیا ہے میرے پاس، کل مجھے ملا ہے، اور انشاءاللہ آج تک یا لیٹسٹ کل تک ہم اپنے نمائندے صلاح مشورے کے بعد ہم اپنا نمائندہ اس میں انشاءاللہ دے دیں گے. ہم نے تھرو اے کمپیٹیٹو پروسیس ایک سرچ کمیٹی کے تھرو چیئر پرسنز جو تھے بورڈز کے وہ کیے، اور جو ٹاپ رینکڈ بندہ تھا اس میں ایک ریٹائرڈ 22 گریڈ کا افسر اور فیڈرل سروسز کا افسر جو کئی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہ چکا تھا، اس نے آپٹ کیا، اس نے اپلائی کیا، اور اس کو میرٹ پہ، اس لیے کہ میرٹ میں اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے، سلیکٹ کیا گیا. انفارچونیٹلی اس سے پوچھا بھی گیا تھا جب وہ انٹرویو پہ بھی آیا، لیکن اس کے بعد اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں جوائن کرنا چاہتا. تو یہ ایک ہمارے لیے تکلیف ہوئی. ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کوئی فی الحال اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کریں، لیکن سنسیریٹی حکومت سندھ کی اس سے آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ایک سرچ کمیٹی میں، اور یہ میں بالکل کہتا ہوں کہ کوئی بتا دے جو بھی ہم نے کیا تھا سب میرٹ کے اندر ہم نے چیئر پرسن، اس لیے بہت ضروری چیز ہے یہ. لیکن یہ انفارچونیٹ ہو گیا کہ اس نے جوائن نہیں کیا، اور ہم کوئی میک شفٹ ارینجمنٹ اس کے کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو کوئی تکلیف نہ ہو.